दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले प्राइड ऑफ पाकिस्तान यानी GF-17 थंडर और आज़रबाईजान, इस हवाले से एक अहम खबर आज सामने आई है जो आमिर रज़ा के पास है। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, GF-17 थंडर और आज़रबाईजान दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? एक बड़ी अहम खबर सामने आई है जो आपके पास मौजूद है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। बहुत शुक्रिया दिल भाई, आपने ये बात कर दी। असल में तल्लक ये नहीं है। आज़रबाईजान सारी दुनिया को पता है, हमने भी इस पर बहुत सारे वीलॉग्स किए थे कि आज़रबाईजान ख़रीदार है, फिर आज़रबाईजान में पहले JF-17 थंडर चले गए। ख़बर ये है कि आज़रबाईजान आर्मीनिया का हमसाया है जिसको बेचना चाह रहा था अपने तेजाज़, बिल्कुल। जिसका कॉन्ट्रैक्ट जो है 1.2 बिलियन डॉलर का कैंसिल हो गया। 12 तेजाज़ जाने थे उनके लिए, उन्होंने रहना था आर्मीनिया में, और दूसरी तरफ आज़रबाईजान के पास JF-17 थंडर होने थे। अब जब कहते हैं कि जब कुछ जल रहा हो तो उसको मज़ीद जो जलाया जाएगा, यानी वो जलाने वाला वो आग वाली बात नहीं कर रहा, जो जिसका किसी का खून जल रहा हो। एक तरफ ये ऑर्डर कैंसिल होता है, दूसरी तरफ तस्वीरें आ जाती हैं। नैनो सनाया एक उनकी एयरबेस है जिस पर नए हैंगर्स बन रहे हैं, और ये हैंगर्स जो हैं उसको जदीद तर्ज पर बनाया जा रहा है। किसकी मेज़बानी के लिए? JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की मेज़बानी के लिए। ठीक है, तेजास का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, और वो आपको आर्मीनिया का पता है कि आर्मीनिया ने अब वो फाड़ दिया है, वो जो MOU साइन होना था उसकी कॉपी फाड़ के फेंक दी, और उन्होंने कहा कि भाई हमने ये मलबा नहीं ख़रीदना। दूसरी तरफ आज़रबाईजान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ले चुका है और उसकी पहली टुकड़ी वहाँ पर मौजूद है। उसकी मेज़बानी के लिए, जैसे कोई मेहमान आता है तो आपको घर को साफ़ सुथरा करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। ख़ास मेहमान हो तो आप ख़ास उसके लिए एहतमाम फरमाते हैं। ये बिल्कुल ख़ास एहतमाम है, नहीं तो सैटेलाइट से तस्वीरें जारी करने का क्या मामला था। ये बड़ी अहम चीज़ है कि वहाँ पर ऐसे ख़ास हैंगर्स बनाए जा रहे हैं जिनको किसी एयर स्ट्राइक की सूरत में उन जहाज़ों को महफूज भी रखा जा सके, और अगर उस एयर बेस पर कोई हमला होता है तो इन जहाज़ों को परवाज़ मुहैया करने के लिए अल्टरनेट भी मौजूद हो। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आज़रबाईजान के लिए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वैसा ही है जैसा किसी ज़माने में, जब मुझे अब याद आ गई एक बात, अगर आप चाहें तो मैं कहता हूँ, इससे रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में जब नया नया कंप्यूटर आया था ना, तो आज से कुछ 40-45 साल पहले तो हम सीखने गए कंप्यूटर के लिए, तो उसके लिए बड़ा एहतमाम किया जाता था, उसके लिए वो लगाए जाते थे, क्लीन बिछाया जाता था, AC लगाए जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही इस्तकबाल करने के लिए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाकी जहाज़ों का ऐसा ही एहतमाम जो है वहाँ पर किया जा रहा है, और ये भारत के लिए मज़ीद जल बुनने की जो है वो एक सूरत पैदा हो रही है। इससे पहले अगर आप इस तरफ आएँ तो ताजिकिस्तान ने एयरबेस खाली कराई थी भारत से। बिल्कुल भारत से। अब आप इस बात को इस तरह से समझे कि वो एयरबेस इसलिए हासिल की हुई थी कि कभी अफ़गानिस्तान की मदद को लिए जहाज़ उड़ाने पड़े। वहाँ पे वैसे इन्होंने Su-30 रखे हुए थे, Su-30 जिसको बोलते हैं, रशियन त्यारा है, ये रखे हुए थे ताकि उनकी मदद की जा सके। तो देखिए कुदरत का करना कैसा हुआ कि एक तरफ जो है ताजिकिस्तान की एयरबेस उनसे छिन गई, आर्मीनिया का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, और आज़रबाईजान में इस वक्त JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खड़े हैं। यानी इस तरफ भी पाकिस्तान है तो इस तरफ भी पाकिस्तान है। बिल्कुल ये वो मामला है जिसको लेकर मैं समझता हूँ कि इसको अब जानकर जो है लोग इसको मज़ीद जो है हाईलाइट कर रहे हैं और जला रहे हैं भारत का दिल कि आपने भाई कभी कोशिश की थी कि आपकी तसीब संदाना जो पॉलिसी है वो भारतीय खत्ते से निकल कर रशियन खत्ते में भी दाखिल हो जाए, यानी हमारे उस तरफ भी, अफ़गानिस्तान की दूसरी तरफ भी आपकी जारादारी हो, आपकी एयरबेस हो, आपका जहाज़ आर्मीनिया ख़रीद रहा हो। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैन परपोजेज गॉड डिस्पोजेज। आप कुछ फैसला कर रहे होते हैं, कुदरत ने कुछ और फैसले कर रखे होते हैं। इस वक्त मुझे नज़र आता है कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं इसमें कुदरत 100% पाकिस्तान का साथ दे रही है। ये वो वक्त है जो पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता बुलंदियों की तरफ लेके जा रहा है। उसका मोराल अप हो रहा है, दुनिया में उसकी जो कदर व कीमत है उसका अंदाज़ा आप अपने वज़ीर आज़म के और अपने फील्ड मार्शल के इस्तकबालों से लगा लें, किसी और जगह से ना जाएं।
جس ملک میں جاتے ہیں بڑا شاندار استقبال دیکھیں ابھی بھی وہ اپنے وزراء کے ساتھ جو ہیں گئے ہیں تو وہاں پر ان کا جو استقبال ہوا، کہا جا رہا ہے کہ یمن کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے کسی کا ایسا استقبال نہیں ہوا تھا۔ بالکل۔ وہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو اللہ کی شان ہے کہ پوری مسلم دنیا کو احساس ہو گیا کہ ان کی پروٹیکشن جو ہے اللہ ایک مسلم کنٹری کے ذریعے کرانا چاہتا ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ بالکل۔ اس وقت ہم بات کر رہے تھے آذربائیجان میں، تو آذربائیجان میں باقاعدہ ایک جشن کا سما ہے۔ یہ ویسا ہی جشن ہے جب سے اگر ہم بچپن میں ہے تو بچپن میں تھا اس وقت، اور اس وقت F-16 ملے تھے پاکستان کو، جی تو ہم نے بہت جشن منایا تھا کیونکہ اس وقت وہ خطے کا سب سے خطرناک ترین جہاز تھا، اور ابھی بھی وہ بہت زبردست ابھی بھی اس کو بڑا زبردست طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، لاک ہیڈ ڈاگ فائٹ میں ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ ڈاگ فائٹ میں اس کا مقابلہ شاید ہی کوئی طیارہ کر سکے۔ ہاں، لاک اینڈ مارٹن کا جہاز ہے، لیکن ویسے آج تک وہ چائنا کے سامنے آیا نہیں ہے، اور جو ڈاگ فائٹ پہ بھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جب آیا تھا تو پاکستان نے بھی اسی طرح سے جشن منایا تھا، جس طرح کا جشن جو ہے اس وقت آذربائیجان میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے لیے منایا جا رہا ہے۔ اس پر میں شکر یہ ادا کر رہا ہوں کہ آج پاکستان کو اللہ نے وہ دن دکھایا۔ کبھی ہم دنیا کے جہاز آنے پر اپنے ملک میں جشن منایا کرتے تھے، میری بات کا لنک صرف یہ ہے کہ دنیا کے جہاز آنے پر، خریدنے پر ہم جشن منایا کرتے تھے۔ آج ہمارے جہاز دنیا میں جاتے ہیں تو لوگ جشن مناتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پچھلے 40-42 سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے ایک بائر سے ایک سیلر کی پوزیشن پر لا کے کھڑا کر دیا۔ سیلر بھی کیا کہ آپ دنیا کے بہترین جہازوں میں سے ایک جہاز بنا رہے ہیں۔ فائٹر جیٹ کا سیلر عامر بھائی بڑی بات نام ہے۔ ہوتا ہے، بڑی اچھا، یہ تو ابھی ہم اس جنریشن کی بات کریں، یعنی بلاک جو 3 ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جو 4.5 جنریشن کا ہے۔ تو آپ اس وقت کا اندازہ کریں جب ہمارا بلاک 4 یعنی 5th جنریشن کا جہاز اپنا ہوگا، اس کی اسٹیل ٹیکنالوجی ہماری ہوگی، اس کی باڈی، اس کے میزائلز، اس کی ایوانکس، اس کے سارے جو ریڈارز ہیں وہ ہمارے اپنے ہوں گے۔ وہ کیا بلا ہوگی، بلا ہوگی۔ اس کے بارے میں میں اور آپ ایک ویلاگ بھی کر چکے ہیں، اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ اس کی اسپیسیفکیشنز کیا ہوں میرا خیال ہے دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ہم نے ایک بلاگ کیا تھا کہ Su-57 جو ہے وہ بھارت اس کی پوری ٹیکنالوجی لینا چاہ رہا ہے، تو پاکستان تو وہ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے پہلے سے، اپنی، باہر سے کسی ملک سے نہیں لے رہا۔ یہ رشیا سے آئے گی، 30 سال میں 35 سال میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی، علم ٹرانسفر ہوگا، اگر یہ ہو جاتا ہے۔ اول تو یہ معاہدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن چلے اگر ہو بھی جاتا ہے تو اتنے سال لگیں گے، تو پاکستان تو اگلے آنے والے چند سالوں کے اندر جہاز آپ کو فضا میں نظر آ رہا ہوگا۔ بلاک 4 جو کہ 5th جنریشن کا جہاز ہوگا، وہی اسٹیل ٹیکنالوجی ہوگی، وہی اس کے ایئر ٹو ایئر میزائلز ہوں گے جیسے PL-17 اور PL-15 ہیں، وہی میزائلز ہوں گے، وہی ریڈارز ہوں گے، اور یہ جہاز جو ہے یہ عنقریب پاکستان کے فلیٹ میں شامل ہوگا۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی کسی دوسرے ملک کی خطے پر کوئی بد نظر نہیں ہے۔ دیکھیں قدرت کیوں آپ کو نواز رہی ہے کہ آپ کا کام صرف اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کرنا ہے، یہاں پر موجود لوگوں کی پروٹیکشن کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کا جہاز ایک جگہ پر چلا گیا، باقی 3-4 ممالک جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈیل پہ ہیں۔ دبئی ایئر شو ہوا جس میں کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر ڈیلز ہوئی ہیں، اس میں سے ایک ڈیل پاکستان کی بھی ہے۔ کس دوست ملک کے ساتھ ہے یہ ابھی ریویل کرنا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں وہ نہیں، وہ جشن کی صورت میں کریں گے۔ وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 جہاں جاتا ہے وہ جشن منانا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے عدیل بھائی کہ جس ملک نے یہ MOU سائن کیا ہے اس کی یہ خواہش ہوئے گی کہ وہ اس کو ایک جشن کے طور پہ منانا چاہتا ہے، یعنی وہ کچھ پاکستان کی اہم شخصیات کو اپنے پاس بلائیں گے اور یہاں پاکستان میں آئیں گے، اور ایک جشن کی صورت میں وہ سائننگ سیرمنی ہوئے گی۔ ہو چکی MOUs پر جو، لیکن معاہدہ ہوگا وہ کیا ہوگا، جہاز اور اس کے میزائلز اور اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ کیا جو ہے وہ پاکستان ان کو، کتنے جہاز ہوں گے، کیا کون سے میزائل ساتھ جائیں گے، کون سے بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں ایک معاہدے کی شکل میں ہوں گی۔ MOUs کی بھی تو نہیں ہوگا، MOU تو ہو گیا۔ اب دیکھ لیں کہ کیسے استقبال کیا جا رہا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے آذربائیجان میں، اور سانپ لوٹ رہا ہوگا اس وقت مودی کے سینے پر، جس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید وہ تیجاز بیچنے گیا تھا دبئی، کاٹ کبار بیچے گا۔ وہ جو کاٹ کبار ہے مانگ لیا ہے، آپ کو خبر دے رہا ہوں، انڈیا نے دبئی سے مانگ لیا کہ جو مجھے ایک ایک پرزا، ایک ایک پیچ، ایک ایک وکیل جو ہے اس کا ملبہ فراہم کیا جائے۔
تو مجھے لگتا ہے کہ اب تیجس جہاں جہاں جائے گا بوری میں بند ہو کے واپس بھارت پہنچے گا۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو GF-17 تھنڈر کی یہ کہانی سنائی کہ کس طرح آذربائیجان میں GF-17 تھنڈر کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔